بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اب یہاں پر قرآن کی نسبت پر جمع فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو یہ قرآن کی تفسیر کا نام دیا گیا ہے، یہ اصل میں تفسیر نہیں ہے، اس لیے کہ تفسیر کرنے کا کام اللہ کا ہے، ہمارا کام ہے درس دینا، اس لیے اس کو کیا بولیں گے؟ درس قرآن بولیں گے۔ کیا بولیں گے بھائی؟ ہاں، درس قرآن، قرآن کا سبق۔ تفسیر نہیں ہوگی، کیا ہوگی ہمارے پاس؟ درس قرآن، یعنی قرآن کا سبق ہوگا ہمارے پاس۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنا اور قرآن کے موافق زندگی گزارنے کی نیت کرنا ہے۔ قرآن اللہ تبارک و تعالی قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے نازل کیا ہے، نبی کے زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں، اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ کب تک کے لیے؟ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ تو اب ناس میں مسلمان بھی آئے، غیر بھی آئے، سب آئے نا بھائی۔ اور درس میں جو بولا، اس لیے بولا کہ درس میں کیا ہوتا، میرا بھی بولنے کا رہتا اور آپ لوگوں کا بھی بولنے کا رہتا۔ درس میں کیا رہتا؟ سبق میں کیا ہوتا؟ استاذ بھی بولتے ہیں اور شاگرد بھی بولتے ہیں۔ تو ایسے اب ہمارے پاس بھی کیونکہ درس قرآن ہے تو بعض باتیں مجھے بولنی ہے اور بعض باتیں آپ کو بھی بولنی ہے، تو تبھی ہم لوگ حشاش و بشاش کے ساتھ ہم ان باتوں کو سن سکتے ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو کن کے لیے نازل کیا ہے؟ ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ھدی للعالمین، سارے عالم کے لیے ہے قرآن۔ جیسے ہم لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، بغیر سورہ فاتحہ کے نماز میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ ہر رکعت میں کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو رب تمام عالمین کے لیے ہے، تو قرآن بھی تمام عالمین کے لیے۔ تو قرآن صرف ہمارے لیے نہیں، لیکن افسوس، صد افسوس اس بات کی ہے کہ مسلمان قرآن کو کیا سمجھ رہا ہے کہ قرآن میری پراپرٹی ہے، مسلمانوں کی پراپرٹی ہے، مسلمانوں کی کتاب ہے۔ حالانکہ کتاب مسلمانوں کی نہیں ہے اور نہ ہی ایمان والوں کی، سب کی ہے۔ کس کی ہے بھائی؟ سب کی ہے، سب کی ہے۔ اور جو قرآن ہمارے لیے راستہ دکھلانے کے لیے آیا تھا، رہنمائی کرنے کے لیے آیا تھا، آج ہم اس قرآن کو مردوں کو بخشنے تک خاص کر دیا۔ چلو بھائی، کوئی انتقال ہو گئے اور انتقال ہو گئے تو قرآن یاد آتا ہے، یہ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو بلاؤ، ان کو بلاؤ، ان کو بلاؤ۔ افسوس، صد افسوس کہ جس کا باپ انتقال کر گیا ہے، اس کے بیٹے کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کو روزانہ ایک پارہ پڑھ کر بخش نہیں پا رہا، اپنے بیٹے کو اپنے باپ کے لیے ایک پارہ پڑھ کر بخش نہیں پا رہا۔ آج مسلمانوں کی یہ حالت ہے۔ اور آدمی سیکھنے کی بھی کوشش نہیں کرتا کہ بھئی سیکھ کر میں اپنے باپ کو کچھ بخشوں، میرے باپ کے لیے کچھ ثواب دوں۔ وہ تو بات کی بات ہے، لیکن ثواب کی کتاب یہ نہیں ہے، ثواب کی کتاب یہ نہیں ہے۔ تو یہ کتاب کس کے لیے ہے؟ یہ تمام چیزیں تفسیر میں آئیں گی انشاءاللہ۔ درس میں ہمارے جو درس ہوگا اس میں تمام باتیں انشاءاللہ ضرور بیان کی جائے گی۔ تو قرآن کو سمجھنا ہے، اور قرآن سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تفسیر میں، اب میں کسی کو پوچھوں کہ بھائی بتاؤ تفسیر میں کون سی تفسیر سب سے زیادہ معتبر ہے؟ تفسیر میں سب سے زیادہ معتبر تفسیر کون سی ہے؟ تو ہمارے پاس کوئی چند کتابیں سامنے آتی ہیں کہ فلاں مولانا صاحب کی، فلاں مفتی صاحب کی، فلاں بزرگ کی، فلاں تابعی کی، فلاں وہ صدی کے جو کتاب لکھے ہیں، وہ تفسیریں بہت مشہور ہیں اور اچھی ہے۔ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے
تفاسیر میں سب سے بہتر تفسیر اور پہلے نمبر پر آنے والی تفسیر وہ اللہ کی تفسیر ہے. کس کی ہے بھائی؟ قرآن میں بعض آیتیں ایسی ہیں جن کا حکم اللہ واضح طور پر بیان کر دیا. وہاں کسی مفتی صاحب کی ضرورت نہیں، کسی مولانا کی ضرورت نہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا کتاب فصلت آیاتہ، یہ قرآن ایسی ہے جس کی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے. بعض آیتیں، جن آیتوں کیا کیا گیا ابھی؟ کھول کھول کر اللہ نے بیان کر دیا کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے. بعض آیتیں جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، بولیے انعمت علیہم، اے اللہ ہم لوگوں کو ان لوگوں کا راستہ دکھا، ہم کو ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا انعام ہوا. لیکن کون لوگ ہیں اللہ نے بیان کیا سورہ فاتحہ میں؟ انعمت علیہم کہہ کر بات ختم. اللہ نے دوسری جگہ فرمایا کون ہے وہ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو اب یہاں کسی مفتی صاحب کی ضرورت پڑ رہی؟ یہاں کوئی مولانا کی ضرورت پڑ رہی؟ کسی مفسر کی ضرورت پڑ رہی؟ نہیں. اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ کا انعام کن لوگوں پر ہوا؟ نبیوں پر ہوا، صدیقین پر ہوا، شہداء پر ہوا. اب ان کے راستے پر جو چلے گا وہ ضرور جنت کو جائے گا. تو اس کو کہتے ہیں کہ قرآن کی وہ آیتیں جن میں کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بعض آیتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں تفسیر کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیے میں قرآن کو شروع کرنے سے پہلے، درس قرآن کو شروع کرنے سے پہلے میں کچھ تمہیدی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ باتیں ضروری ہیں. آج ہماری دنیا میں حالتیں ایسی ہیں کہ آدمی ہمارے صوبے کا اگر کوئی سی ایم بن گیا یا ہمارے ڈسٹرکٹ کا کوئی ایم پی بن گیا یا تعلق ہے کوئی ایم ایل اے بن گیا تو اس کے متعلق جاننے کی تو کوشش کرتا ہے، یا کوئی نئی کتاب آئی یا کوئی دوسری چیز آ گئی تو اس کے متعلق جاننے کی کوشش کرتا. تو لیکن ایسے یہ نہیں ہوتا کہ آدمی قرآن کے متعلق اور قرآن کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کرتا. کتنے لوگوں کو نہیں معلوم کہ قرآن میں کتنی صورتیں ہیں، مدنی کتنے ہیں، مکی کتنے ہیں. آج تک مسلمانوں میں بہت سارے لوگ جن کو تھوڑا بہت قرآن کا علم ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مکی کا معنی یہ ہے کہ جو مکے میں نازل ہوئی، مدنی کا مطلب یہ ہے کہ جو مدینے میں نازل ہوئی. حالانکہ یہ مطلب بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. 28 صورتیں مدنی ہے اور باقی صورتیں مکی ہے. وہ کیوں مکی کہتے ہیں مدنی کہتے ہیں وہ بھی تفصیل آئے گی. تو اکثر لوگ کیا سمجھتے ہیں جو مکے میں نازل ہوا ان صورتوں کو مکی بولتے ہیں اور جو مدینے میں نازل ہوئی اس کو مدنی کہتے ہیں. یہ نہیں ہے مطلب. تو ایسے ہی قرآن کے متعلق ہم لوگوں کو بہت ساری باتیں جاننی ہے، اس کے بعد ہی درس شروع ہوگا. تو ایک تو یہ بات ہوگی. تو تفسیر میں سب سے پہلے تفسیر کون سی ہے؟ اللہ کی تفسیر. یعنی ان آیتوں میں جن آیتوں کا مطلب سورج کی طرح آیا ہے، سورج کی روشنی کی طرح اس کا مطلب ہر آدمی کو سمجھ میں آ جاتا. ایک تو بات یہ ہوئی. دوسرے نمبر پر جو تفسیر آئے گی وہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ. قرآن کے کئی سارے نام ہیں. کسی جگہ اللہ نے ذکر کہا قرآن کو، کسی جگہ کتاب کہا، کسی جگہ اللہ نے کچھ بہت سارے نام، صفاتی نام. ذاتی نام قرآن مجید، قرآن شریف. قرآن اس کا ذاتی نام ہے. جیسے اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے. صفاتی نام کئی سارے ہیں. تو قرآن کے صفاتی نام قرآن میں تقریباً 30 سے بھی زائد نام آئے ہیں صفاتی نام. جیسے فرقان ہے، ذکرہ ہے، کتاب ہے، حکیم ہے. یہ تمام چیزیں قرآن کی صفاتی نام ہیں. صفاتی نام کا مطلب اب میرا نام ریاض ہے، اب میری صفاتی نام کیا ہے کہ یہ مولانا ہے، مفتی، یہ سب کیا ہے یہ صفاتی نام. تو ایسے قرآن کے صفاتی نام بھی بہت ہے. تو اللہ نے قرآن میں دوسری تفسیر کس کی ہے بتاؤ بھائی؟ پہلی تفسیر اللہ کی، دوسری تفسیر نبی کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر جو معتبر ہے. اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ. ذکر سے مراد قرآن مجید ہے. کیوں نازل کیا؟ کہ آپ بیان کر سکے کہ آپ ما نزل الیہم، اللہ ان کو کیا بولنا چاہتا ہے ان کو آپ لوگوں کے پاس پیش کر سکے. لوگوں کے پاس کیا کر سکے؟ پیش کر سکے، بتا سکے کہ اللہ ان سے کیا چاہتا ہے، اللہ ان سے کیا طلب کر رہا ہے. یہ تمام چیزیں آپ ان کو لوگوں کو بتا سکے. یہ کون سی تفسیر ہوئی؟ دوسری تفسیر. میں نے بتایا نا پہلی تفسیر اللہ کی ہے.
سورہ قیامہ میں اللہ نے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرتے تھے وحی کو تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس ڈر سے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں تو پیچھے پیچھے بولنا شروع کر دے پڑھنا شروع کر دیتے تھے. جیسے ہی آیت لے کر آتے پڑھنا شروع کر دیتے تھے. وہی نازل ہونے کی کئی ساری شکلیں تھیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. تو اللہ کے نبی پڑھنا شروع کر دیتے تھے تو اللہ نے اعلان کیا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ. جب تفسیر آتی ہے نا جب جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ کے پاس کوئی آیت دیتے ہیں تو آپ کیا کیجئے الفاظ پر غور کیجئے الفاظ پر غور کیجئے. اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ. اس قرآن کی حفاظت کرنا اور جمع کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے. کس کی ہے بھائی؟ اللہ نے کہا کہ میں ہماری آپ اس کی فکر میں. اللہ کے نبی کیوں پڑھتے تھے؟ ڈر تھا کہ میں کہیں بھول نہ جاؤں. حالانکہ اللہ کے نبی کو پورا قرآن سینے میں محفوظ تھا لیکن پھر بھی کہیں میں بھول نہ جاؤں اس ڈر سے اللہ کے نبی پیچھے پیچھے پڑھنا شروع کر دیتے. تو اللہ نے کہا رک جاؤ ایسا مت کیجیے آپ الفاظ پر غور کیجیے. یہ ہوگا. دوسرا اللہ نے فرمایا اللہ نے آگے فرمایا ثم ان علینا بیانا. اللہ کیا بول رہے ہیں کہ دیکھو قرآن کو نازل کیے ہیں اس کی تفسیر اس کی تفصیل اس کی تشریح بھی ہمارے ذمہ ہے. تو کیا بات معلوم ہوئی؟ قرآن کے جو تفاسیر ہے جو معانی ہے جو مطالب ہے وہ بھی منزل من اللہ ہے اللہ ہی کے جانب سے ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں قرآن کا کچھ ترجمہ پڑھ لیا یا قرآن کی کچھ عربی سیکھ لیا عربی زبان سیکھ لیا اور میں خود قرآن اس کو سمجھنے لگا تو یہ معتبر نہیں ہے. تو پہلی تفسیر اللہ کی اور دوسری تفسیر نبی علیہ السلام کی. اللہ کے نبی نے خود فرمایا اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. آپ لوگوں کو کیا کریں گے؟ کتاب کو سکھلائیں گے اور حکمت کی باتیں بھی بتائیں گے. کس کا کام ہے یہ؟ نبی کا کام ہے. تو اب دو تفسیریں ہو گئی. یہ ہے نمبر 1 تفسیر اور یہ دوسری ہے اللہ کے نبی کی. بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ تو کون سی تفسیر معتبر ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی تفسیر. جس کی کتاب ہے اسی کی تفسیر معتبر ہے نا. تو اللہ کی مراد کو وہی سمجھ پائیں گے اور اللہ کے نبی کے بعد اللہ کی مراد کو اللہ کے نبی سے زیادہ کوئی سمجھ پائے گا. اسی لیے آج ایک بات بتاتا ہوں. کل جو جوڑ ہوا وہاں امیر صاحب آپ لوگوں کو بتا رہے تھے قادیانی. کل جو جوڑ کو آئے تھے وہ سنے ہوں گے غلام احمد قادیانی. ایسے کئی سارے فتنے شروع ہو گئے ہیں دنیا میں. تو فتنے شروع ہوئے. یہ فتنہ شروع ہوا برٹش کے زمانے میں انگریز کے زمانے میں. کیوں شروع ہوا دیکھیے اس کی چال دیکھیے اس کی سازش دیکھیے. اس نے کیا سوچا کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری کون لیے ہیں؟ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون. کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہی ہے. ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. کیسے کریں گے وہ اللہ کو معلوم. ایک تو اب یہ آدمی دیکھا کہ بھئی مسلمانوں کے اندر اتفاق ہے اتحاد ہے. ان کے اندر کچھ بھی کر سکتے لیکن ان سے ایمان نہیں چھین سکتے. ان کے اندر سے نبی کی محبت نہیں چھین سکتے. ان کے اندر سے اللہ کی وحدانیت کو نہیں چھین سکتے. ان کے اندر سے قرآن کی عظمت کو نہیں چھین سکتے چاہے ان کی جان چلی جائے. کتنے علماء کو شہید کر دیا گیا. جو لوگ دیوبند کو گئے ہوئے ہیں ان کو معلوم ہے میرٹھ سے لے کر دلی تک کے جتنے درختیں ہیں ہر درخت پر ایک ایک عالم کی ایک ایک دین کے خادم کی لاشوں کو لگا دیا گیا تھا. تو جب یہاں انگریز نے سوچا مسلمانوں کے دلوں سے دین کو کمزور کرنے کے لیے مسلمانوں کے اندر سے قرآن کی عظمت کو کم کرنے کے لیے مسلمانوں کے اندر سے نبی کی عظمت کو کم کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے. وہ کیا ہے کہ دین میں تبدیلی کرنے کا حق اللہ نے نبی کو دیا ہے. یعنی کیوں نبی کو دیا ہے؟ یعنی اللہ کا حکم امت تک پہنچانے کا ذریعہ کون ہے؟ نبی ہے. تو اگر نبی آئے گا تو ہم کچھ دین میں تحریف کر سکتے ہیں. نبی آئے گا تو دین کے احکام میں کچھ کمی بیشی کر سکتے ہیں. نبی آئے بغیر ہم کچھ کمی بیشی نہیں کر سکتے. اس لیے اب جھوٹے نبیوں کا سلسلہ شروع کرو کہ یہ نبی کہاں سے آیا ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے. اور یہ کہہ رہا ہے من بعد اسمہ احمد. اپنا نام احمد رکھ لیا اور کہا کہ دیکھو میرا نام قرآن میں ہے. ایک بزرگ ہمارے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ. کون بھائی؟ عطا اللہ شاہ بخاری علماء دیوبند کے کبار علماء میں سے ہیں. تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھو میرا نام قرآن میں ہے. میرا نام قرآن میں ہے. تو میرا نام کیا ہے؟ احمد ہے. غلام احمد قادیانی. قادیان گاؤں کا نام ہے تو اپنے نام کے ساتھ قادیان لگا لیا. تو میرا نام قرآن میں ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ میں نبی ہوں. تو حضرت کا نام کیا تھا؟ بولو بھائی. عطا اللہ شاہ بخاری. میرے نام کے ساتھ اللہ ہے. میں اللہ ہوں. میں کہتا ہوں کہ تو نبی نہیں ہے. بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟
تو جب نبی بننے کا کہتا ہے تو میرے نام کے ساتھ کیا ہے؟ اللہ ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ تو نبی نہیں ہے، تو مطلب کانٹے کو کانٹے سے نکالا جائے گا۔ تو جب اس کی زبان بند ہو گئی تو جھوٹے نبیوں کا سلسلہ شروع کرنے کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ دین میں کمزوری پیدا کی جائے، مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کیا جائے، کیونکہ صحابی کو بھی وحی نہیں آتی، صحابی کے پاس بھی قرآن نہیں آتا، تابعین کے پاس بھی قرآن نہیں آتا، اولیاء کے پاس بھی قرآن نہیں آتا، جبرائیل نہیں آتے، فرشتے نہیں آتے، اللہ کی بات نہیں آتی، معراج کا سفر وہ نہیں کر سکتے، ایک نبی ہی ہے ان کاموں کو کر سکتا ہے، تو اب کیوں نہ ہم نبیوں کو پیدا کریں؟ تو وہاں سے نبی کا سلسلہ شروع کیا ہو۔ سمجھ میں آ رہی کیا بھائی؟ تو یہ ان کا طریقہ کار ہوا کرتا تھا۔ ہاں، برٹش زمانہ ابھی بھی چل رہا ہے وہ سلسلہ۔ ابھی کچھ مہینوں پہلے ہمارے استاد محترم، پرسوں ہم لوگ ابنائے قدیم میں گئے تھے تمل ناڈو کو، تو ہمارے استاد محترم فرما رہے تھے کہ وہ دلی کا سفر کر رہے تھے، دلی میں ان کا اجتماع ہوتا ہے، پنجاب میں، دلی میں، کشمیر میں، ان کے پاس مال کی کوئی کمی نہیں ہے۔ بتا رہے تھے نا کل بھی، جہاں جہاں پر بھی ہم لوگ جاتے ہیں وہاں پڑھنے والوں کے لیے کتابیں فری مفت میں دیتے ہیں، ان کے لیے تمام چیزیں مفت میں ان کو رکھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی کا دعویٰ کرنے والے ہیں اور مسلمانوں کے ایمان کو یہ مسلمان نہیں ہے، جو قادیان کو ماننے والے ہیں، جو غلام احمد قادیانی کے عقیدے کو ماننے والے ہیں، وہ کیا نہیں ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو ہمارے استاد فرما رہے تھے، ان کی نماز دیکھیے کیسی ہے، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ٹرین میں جا رہے تھے، اب سامنے سائیڈ میں کیا ہوتی ہے؟ ایک سیٹ ہوتی ہے، یہاں اپوزٹ میں 2 سیٹیں ہوتی ہیں، یہاں رستہ ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ نماز پڑھنے کا، ایک آدمی اذان دیا، ایک آدمی اقامت بھی کہا، سب لوگ اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے، ایسے ہی بیٹھے، ایسے بیٹھے، ایسے بیٹھے، خود ہمارے استاد آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات ہے۔ تو اب وہ اقامت بولنے کے بعد اللہ اکبر کہہ رہا ہے، اور وہ بیٹھے بیٹھے رکوع سجدہ بھی کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اپنی جگہ بیٹھ کر۔ تو یہ ان لوگوں کا عقیدہ، ہر چیز میں تبدیلی آ گئی۔ تو میں یہ جو درمیان میں جو بات بتایا، نبیوں کا سلسلہ کیوں شروع ہوا یہ بتا رہا تھا۔ تو سب سے پہلی تفسیر اللہ کی تفسیر، اور دوسری تفسیر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بعد میں تفسیر میں ان لوگوں کے باتوں کو لیا جائے گا، ان لوگوں کے اقوال کو لیا جائے گا جو نبی کی صحبت یافتہ ہے۔ کون ہے وہ؟ صحابہ۔ صحابہ کا ایک دوسرا نام ہے نائب نبوت۔ جیسے ایک امام ہے، امام کا نائب ہے، جب امام نہ ہو تو نماز کون پڑھائیں گے؟ نائب امام پڑھیں گے۔ تو جب نبی نہیں ہے تو نبی کا کام کون کریں گے؟ صحابہ کریں گے۔ تو صحابہ کا نام کیا ہے؟ نائب نبوت۔ تو یہ صحابہ اللہ کے نبی کے مراد کو، اللہ کے نبی کے اقوال کو تفسیر کے سلسلے میں بیان کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، اللہ کے نبی اس آیت میں یہ فرمایا، اللہ کے نبی یہ بتاتے تھے۔ تو یہ تفسیر، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تفسیر میں اقوال کو بیان کرتے تھے۔ اس لیے کہ دیکھیے اللہ نے کہا ثم ان علینا بیانا، قرآن کی آیتوں کی تفسیر بھی کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ کے نبی افصح العرب، اللہ کے نبی سے بڑھ کر بھی کوئی عربی کو جاننے والا ہے؟ اللہ کے نبی کو بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیان کریں گے قرآن کی تفسیر کو۔ کون بیان کریں گے؟ تو اللہ کے نبی کے دل میں اللہ تعالیٰ معانی و مطالب کو بھی القاء کرتا تھا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس لفظ کا مطلب یہ ہے۔ لغت میں ایک لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے۔ جیسے میں بتاتا ہوں، ضربا کے معنی آتے ہیں مارنا۔ ضربا عربی میں ایک لفظ ہے، ضربا کے معنی کیا ہے؟ مارنا۔ لیکن جب لغت دیکھتے ہیں تو ضربا کے معنی 40 ہے۔ ایک لفظ ہے ضربا، جیسے میں بتاتا ہوں، دیکھیں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہا ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین، یہاں ضربا کے معنی بیان کرنا، مثال کو بیان کرنا۔ تو اب کیسے سمجھ میں آ گئے؟ تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ بھی اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ افصح العرب ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو تفسیر کی ضرورت پڑتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ اور صحابہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں، وہ خود فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کو سیکھنے میں مجھے 8 سال لگ گئے۔ آج ہم لوگ 8 سال میں عالم بن رہے ہیں، 8 سال میں عالم بن رہے، اور وہ عربی دان، مادری زبان کیا ہے ان کی؟ عربی۔ سورہ بقرہ سیکھنے میں آج ہمارا ایک بچہ اگر ناظرات ٹھیک سے پڑھ لیا جائے گا تو 1 مہینے میں یا 2 مہینے میں سورہ بقرہ یاد کر لے گا۔ 2.5 پارے کے قریب کیا کرے گا بچہ؟ یاد کر آئے گا۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سورہ بقرہ کو کتنے دن میں سیکھے بھائی؟ 8 سال لگے۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا فَتَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ وَالْعَمَلَ وَالْعِلْمَ جَمِيعًا، ہم نے قرآن کو، علم کو، عمل کو ایک ساتھ سیکھا ہے، ایک ساتھ سیکھا ہے۔
یعنی صرف سیکھنا نہیں تھا، سیکھنے کے ساتھ علم، اس کے اندر کیا مسائل ہے، اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں، اور عمل اس پر کیا آ گیا ہے اس کو فوری عمل کرنا. تو 8 سال لگے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ. اور حضرت انس فرماتے ہیں ہمارے پاس جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سیکھ لیتا تھا اس کا مرتبہ ہمارے پاس بڑھ جاتا تھا، کہ اس کے پاس ایک دین کا بڑا حصہ اس کے پاس آ گیا. تو ایسے صحابہ کے بعد تابعین، طب تابعین، اس میں احادیث کے اقوال لیتے ہیں، تفسیر کو بیان کر. میں یہ سب چیزیں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ قرآن کیسی حفاظت کے ساتھ ہم تک آیا ہے، اس میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے، اس میں کوئی آیت گھٹی نہیں ہے، اس میں کوئی آیت بڑھی نہیں ہے. قرآن ایسے ہی جیسے لوح محفوظ میں تھا ایسے ہی آج ہمارے سامنے موجود ہے. یہ ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے. تو یہ یہاں تک ہے. تو قرآن میں تفسیر، یہ تمام چیزیں ضروری ہیں. اب دوسری بات یہ رہی کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف عربی زبان کافی نہیں ہے، یا کوئی ترجمہ پڑھ لیے تو کافی نہیں ہے. ہر ایک کے مطالب اور تفاسیر کو، اس کے معنی و مطالب کو جاننا ضروری ہے، اس کے معنی و مطالب کو جاننا ضروری ہے. جیسے مثال کے طور پر انگریزی جاننے والا MBBS کی انگریزی کتابیں لے کر پڑھ لیا تو کیا ہم اس کو ڈاکٹر بول دیں گے؟ نہیں بولیں گے. انگریزی زبان کو جاننے والا انجینئرنگ کی کتابیں پڑھ لیا تو اب ہم کیا اس کو انجینئر بولیں گے؟ جا کر پڑھنا پڑے گا، سند حاصل کرنا پڑے گا. تو ایسے ہی تفسیر کے لیے بھی کئی ساری کتابیں لکھی گئی. آج تک تفسیر لکھ کر علماء مفسرین حضرات قبر میں جا رہے ہیں، لیکن اس کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی. ابھی بھی لکھ رہے ہیں، ابھی بھی کیا کر رہے ہیں بھائی؟ لکھ رہے ہیں. تو تفسیر کیسا ہے؟ ایک درخت کے مانند ہے. جیسے درخت میں کیا ہوتا، جیسے پھل نکالتے جائیں گے نئے پھل آتا رہے گا، پھل نکالتے جائیں گے آتا رہے گا. تو قرآن کی تفسیر بھی 40 سال 50 سال سے پڑھانے والے بھی پڑھانے کے وقت میں پڑھ کر جاتے ہیں، مطالعہ کر جاتے ہیں. جو درس میں پچھلی مرتبہ بولے ہوں گے آج بھی اس میں پھر اور نئی باتیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ اس میں تو بتائیں، حضرت بھی آئے تھے، بتائیے قرآن قیامت تک کے لیے ہیں. ہمارے دینی، گھریلو، انفرادی، اجتماعی، سماجی تمام مسائل کا حل کس میں رکھا ہے اللہ نے؟ قرآن. اگرچہ ہمارے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں. آدمی ہر چیز سمجھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا. آدمی ہر چیز کی جستجو میں لگتا ہے لیکن قرآن کی جستجو میں نہیں لگتا. قرآن ہم لوگوں کو ہر چیز میں رہنمائی کر رہا ہے. یہ ایک رہبر بن کر آیا ہے. کیا بن کر آیا ہے بھائی؟ رہبر. ہم لوگ گشت میں جاتے ہیں، رہبر کے بغیر گشت کرتے کیا ہم لوگ؟ کہاں بھی جاتے ہیں رہبر کو ساتھ میں رکھتے. اللہ کہہ رہے کہ یہ آپ کا راہب ہے، یہ آپ کا رہبر ہے، یہ آپ کو راستہ دکھلائے گا، یہ آپ کو اندھیرے میں روشنی کا کام کرے گا. جب آپ بھٹک جائیں گے آپ کو راستہ دکھلائے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی ترکتم فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. کتنی چیزیں بھائی؟ غور سے سن رہے ہیں نا؟ کتنے چیزیں؟ 2 چیزیں. تفسیر بولے تو بیان کر لے بیٹھے سمجھ رہے کیا؟ تفسیر کے لیے جو چیزیں ضرورت ہے وہ تو میں بتایا. تفسیر نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ درس قرآن ہے. پتہ نہیں اب تفسیر شروع ہوگی. ہمارے استاد محترم ایک ہے 1992 میں تفسیر شروع کیے تھے. کب بھائی؟ 1992 میں، جب میں پیدا ہوا. اور ان کی تفسیر مکمل ہوئی، ہفتے میں 1 مرتبہ کرتے ہیں جمعرات کے دن. ان کی تفسیر مکمل ہوئی گزشتہ سال 2022 میں. کتنے سال ہوئے؟ 30 سال لگے ہیں. قرآن ایک ہفتے میں 1 مرتبہ کر کے، وہ بھی آدھا گھنٹہ 30-40 منٹ میں کرتے تھے. کتنے سال لگے؟ 30 سال لگے ہیں. تو ایسے تفسیر درس قرآن جو بھی ہمارا شروع ہوتا ہے اس میں باتیں تفصیل سے آئیں گے، لیکن ہم لوگ غور سے سننا ہے اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کتنے بھائی؟ 2 چیزیں. ایک آ کر کتاب اللہ و سنتی، کتاب کو پکڑے رہو گمراہ نہیں ہوں گے. کتاب کو پکڑے رہو گمراہ نہیں ہوں گے. اس کتاب کو ہم لوگ معنی و مطالب کو سمجھے بغیر بھی پڑھنا نفع سے خالی نہیں ہے. اس کتاب کو پڑھتے رہنا اور پڑھنے کی کوشش کرنا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جو آدمی قرآن کو اٹک کر تکلیف پڑھ کر پڑھتا ہے اسے ڈبل ثواب ہے، دگنا ثواب ہے اسے. جو آدمی پڑھا ہوا ہے 15-20 منٹ میں 1 پارہ پڑھ لیتا ہے، آدھے گھنٹے میں 1 پارہ پڑھ لیتا ہے، اس کے لیے 1 ثواب. لیکن جو اٹک کر الحمدللہ ایسا پڑھتا ہے اس کی کتنا ثواب ہے؟ ڈبل ثواب. اللہ نے اجر رکھا ہے اس کے اندر، اجر بڑھا کر رکھا ہے. تو اس لیے اس کی ہم پابندی کرنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ سینہ
وہ سینہ یا وہ دل جس میں قرآن کا کچھ حصہ بھی نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے. کس کی طرح ہے بھائی؟ ویران گھر. اب ایک گھر بنا ہوا ہے, وہ گھر میں کوئی نہیں ہے, تو پورا ویران گھر کی طرح ہے وہ آدمی جس کے سینے میں کوئی قرآن کا حصہ نہ ہو. تو اسی لیے قرآن کو سیکھنے کی ہم لوگ کوشش کرنی چاہیے اور یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ کے نبی کی خواہش تھی کہ میرے امتی کے ہر دل میں سورہ یاسین رہے, میرے ہر امتی کے دل میں کیا رہے, اس لیے کہ یہ قرآن کا دل ہے اور ہمارے دل میں سورہ یاسین نہیں ہے. جو قرآن کا دل ہے وہ دل ہمارے دل میں نہیں ہے. ہمارے دلوں میں کیا ہے؟ ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں کرکٹ ہے, ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں فلمیں ہیں, اور بوڑھوں کے دلوں میں مال ہے, متاع ہے اور خواہشات ہے. اللہ نے فرمایا آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے, اس کی داڑھی کے بال سفید ہو جاتے ہیں, سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں, گھٹنے کمزور ہو جاتے ہیں, لیکن اس کی 2 چیزیں جوان ہوتی ہے. ایک دنیا کی محبت اور اس کی تمنائیں, اس کی آرزویں کیا ہوتی ہے؟ جوان. 25 ایئرس 25 سال کی ہوتی ہیں. کیا؟ ایک دکان ہے, 2 کرنا ہے, 2 گھر ہے, 3 کرنا ہے, وہ کرنا, یہ کرنا, تو اس کی آرزویں بڑھتی رہتی ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا انہا ستکون فتنۃ. اللہ کے نے فرمایا دیکھو, یاد صحابہ کو فرما رہے ہیں کہ آگے تم جیسے جیسے جاتے رہو گے فتنے آئیں گے. ابھی بتائے نا, یہ غلام احمد قادیانی, شکیل بن حنیف, یہ سب کیا ہے؟ یہ ہمارے ایمان پر حملہ کر رہے ہیں, ایمان پر حملہ کر رہے ہیں. حضرت علی جیسے جلیل القدر صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی مل مخرج منہا, اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے, اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے نے فرمایا کتاب اللہ. اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے بھائی؟ کتاب اللہ. یہ ہے, اس کو ہم لوگ سامنے رکھنا ہے, اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا ہے. ہمارے گھروں کی ابتدا قرآن کی تلاوت سے ہونا. ہمارے گھروں کی ابتدا کس سے ہونا بھائی؟ تلاوت سے ہونا. جب ہماری گھروں کی ابتدا تلاوت سے ہوگی, سمجھو کہ گھروں میں برکتیں آئیں گی. سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جائے گی اس گھر میں بے برکتی نہیں آئے گی. جو مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھے گا اس میں فاقہ نہیں آئے گا. جو سونے سے پہلے سورہ تبارک الذی پڑھ لیتا ہے اس کو قبر کے عذاب سے بچا لیا جائے گا. جو صبح میں سورہ یاسین پڑھا, شام تک انتقال ہو گیا, شہداء میں لکھا جائے گا. جو شام کو سورہ یاسین پڑھا, رات کو مر گیا, تو اس کو شہداء میں لکھا جائے گا. یہ کتنے بڑے فضائل ہیں. 3 مرتبہ سورہ اخلاص کا پڑھ لینا وہ 3 تہائی قرآن کے پڑھنے کے برابر ہے. فضائل بہت ہے, لیکن فضائل کی کتاب یہ نہیں ہے. یہ ہماری زندگی کو سنوارنے کی کتاب ہے, ہمارے لیے رہبر کی کتاب ہے. تو ایک تو یہ بات. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن کی ایک, اللہ کے نبی حدیث میں فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال به, جو قرآن کی بات بولے گا صدقہ, اس کی بات 100% سچی ہوتی ہے, جھوٹ نہیں ہوتی. من قال به صدقہ, من عمل به اجرا, جو قرآن میں عمل کی باتیں ہیں اس پر عمل کرے گا اس کو 100% ثواب ملے گا, ثواب سے وہ خالی نہیں رہے گا. ومن حکم به عدلا, جو قرآن کے موافق فیصلہ کرے گا وہ کبھی ناانصافی نہیں کرے گا. دیکھیے ہمارے آج طلاق کے معاملے ہیں, ہمارے گھریلو معاملے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ کورٹوں میں جا رہے ہیں, پولیس اسٹیشن کو جا رہے ہیں. ہمارے علماء میں سے اگر یا عوام میں سے مسلمان جو اچھا دعوت و تبلیغ کا ساتھی ہے, دیندار ہے, سب ہے, نمازوں کا پابند ہے, اللہ کے راستے میں جاتا ہے, سب جاتا ہے, اس کے گھر کا ایک معاملہ آیا تو گھریلو معاملے کا حل ہم ایسے آدمی کے پاس لے کر جاتے ہیں جو کھڑ کر پیشاب کرنے والا ہے, جس کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں معلوم. گھر کے معاملے کہاں جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو چھوڑا. کس کو چھوڑا بھائی؟ قرآن کو چھوڑا. قرآن کو سمجھنے کی ہم کوشش نہیں کر رہے. اس کو کیا معلوم؟ پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں معلوم, غسل میں کتنے فرض ہیں اس کو نہیں معلوم, وضو کیسے ٹوٹتا ہے اس کو نہیں معلوم, اور اس کے پاس جا کر ہمارا معاملہ رکھے ہیں. اب وہ کیا فیصلہ کرے گا؟ وہ کیا فیصلہ کرے گا؟ آخر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من دعا الیہ, جو قرآن کی طرف دعوت دے گا, جو قرآن کی طرف بلائے گا, ہدی الی صراط مستقیم, اس کو نیک راستے کی رہبری کی جائے گی, نیک راستے کی رہبری کی جائے گی. تو یہ قرآن کے فضائل تو بے حد ہے. قرآن کے فضائل کتنے ہیں بھائی؟ بے حد ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام ایک حدیث مبارکہ ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن جو مسلمان پڑھتا ہے, جو قرآن مسلمان پڑھتا ہے, وہ مومن جو قرآن کو پڑھتا ہے اس پھل کی طرح ہے جس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور مزہ بھی اچھا ہے. جیسے ایک سیب ہے, اب اس کی خوشبو بھی ہے, اس کا مزہ بھی ہے. ایک آم ہے, خوشبو بھی اچھی ہے,
मज़ा भी अच्छा, जो भी वो फल आप ले लीजिए। वो मुसलमान जो कुरान को नहीं पढ़ता, कुरान को सीखा भी नहीं, पढ़ता भी नहीं, लेकिन उसकी मिसाल कैसी है? खजूर की तरह है। मज़ा तो अच्छा है लेकिन उसकी खुशबू नहीं है। खजूर की खुशबू सूंघे हैं क्या? खजूर की खुशबू नहीं आती, लेकिन मज़ा, लेकिन क्योंकि ईमान वाला है, खुशबू नहीं है, मज़ा है। वो मुनाफिक जो कुरान को पढ़ता नहीं, वो मुनाफिक जो कुरान को पढ़ता नहीं, उसकी मिसाल कड़वे फल की तरह है, जिसको हंजला कहते हैं अरबी में। हंजला के माने क्या है? कड़वा फल। लेकिन इस नाम की अजमत इसलिए बढ़ गई कि सहाबी का नाम है। मतलब क्या है? कड़वा फल। लेकिन हजरत हंजला कौन थे? गस्ले मलाइका, जिनको कौन गुस्ल दिए? फरिश्ते। तो वो एक सहाबी है, और दूसरे नाफका हंजला जिन्होंने कहा कि मैं मुनाफिक हो गया, उनका वो दोनों अलग अलग है। तो इसलिए वो मुनाफिक जो कुरान को नहीं पढ़ता कड़वे फल की तरह है, जिसका ना मज़ा अच्छा है ना इसकी खुशबू अच्छी है, दोनों बुरे हैं। और वो मुनाफिक जो कुरान को पढ़ता है उस फूल की तरह है, जिसकी खुशबू तो अच्छी है लेकिन मज़ा कड़वा है। अब आप गुलाब का फूल ले लीजिए, खुशबू बहुत बेहतरीन रहती है, उसको खा कर देखिए, ऐसे ही अच्छा रहता क्या? कड़वा रहता है। तो अब हम लोग समझना कि हम किस में से हैं, कड़वा फल है या फूल है या खजूर है या वो फल है जिसकी खुशबू भी अच्छी, मज़ा भी अच्छा है। सब पहले नंबर पे बनेंगे इंशाअल्लाह, कि हम लोग पढ़ेंगे भी और उसको ऐसे फल की तरह बनेंगे जिसकी खुशबू भी अच्छी है और जिसका मज़ा भी अच्छा है। और उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक बात, वमनिबतगल हुदा फी गैरिही, कुरान को छोड़कर किसी और जगह से आदमी हिदायत को तलाश करेगा, अज़ल्लहुल्लाह, अल्लाह उसको जलील कर देंगे। जो कुरान, अब हमारा क्या हो रहा है? जिन लोगों के पास हम फैसले लेकर जा रहे हैं, अल्लाह जलील नहीं कर रहे हैं, उनको जलील हो रहे हैं। उन लोगों की मिसालें इबरत के तौर पर बयान की जा रही। देखो, अगर आप बात नहीं मानेंगे उनकी तरह आपकी जिंदगी बन जाएगी। अगर आप दीन पर नहीं चलेंगे तो आपकी जिंदगी ऐसी हो जाएगी। मिसाल दे रहे हैं, मिसाल दे देकर समझा रहे। तो कभी भी कुरान को छोड़कर हिदायत को तलाश नहीं करना, कामयाबी को तलाश नहीं करना, कुरान के मुआफिक चलिए। जो भी आदमी के अंदर हालतें आई है, बिगाड़ आया है, बर्बादी आई है, आप देख लीजिए वो नबी के तरीके से, दीन से, अल्लाह के अहकाम से हटा होगा। अल्लाह के दीन पर चलते हुए, कुरान पर अमल करते हुए, नबी के तरीके पर अमल करते हुए उसको कुछ कमजोर, वो भटका हो या उसके अंदर कुछ खराबी आई हो, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। अल्लाह खुद कह रहे हैं कि नबी के तरीकों में कामयाबी है। हमारे दावत व तबलीग का सबसे पहला सबक ही क्या है? नबी के तरीके में 100% कामयाबी। नबी से हटकर जितने तरीके हैं सब में 100% नाकामी है। जितने भी चीज़ें हैं, हम लोग अल्लाह के नबी के जो तरीके हैं आज साइंस वाले इख्तियार कर रहे हैं। बैतुल खला में बात नहीं करना हमारे नबी 1400 साल पहले बता दिए। आज साइंटिफिक से साबित हो गया कि बैतुल खला में बात करना मना है। बात करने से आदमी के अंदर कमज़ोरी पैदा हो जाती है। खड़कर पानी पीने से क्या कमज़ोरी आती है आज पेश कर रहे हैं। और इसी तरीके से पेट भरकर खाने से क्या परेशानी हो। पिछले ज़माने में लोग खाना खाकर हज़म नहीं होना बोलते थे, ऑटोमेटिक हज़म हो जाता था। आज खाकर हम लोग गोलियां ले रहे हैं हज़म करने के लिए। हो रहा कि नहीं हो रहा? तो नबी के तरीक़ों में 100% कामयाबी है। तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान को छोड़कर हिदायत को कभी दूसरी जगह तलाश नहीं करना चाहिए। और आखिर में एक बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफउ बिहा अक़वामन, अल्लाह इसी कुरान से बहुत सारी कौमों को हिदायत देता है, व यज़उ बिहा आखर, और दूसरों बहुत सारे कौमों को इसी से जलील भी करता है। यहदी बिही मन यशा, अल्लाह ताला इसी से कई सारों को हिदायत देता है, कई सारों को गुमराह भी करता है अल्लाह ताला। तो इसलिए हम उसमें से नहीं होना कि इसी कुरान के ज़रिए से हम गुमराह हो जाए, नाउज़ुबिल्लाह। तो उस बात समझ में आ रही क्या भाई? तो ये एक बात है। और अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम्हें बेहतर आदमी वो है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। सीखने वाला सिखाने वाला दोनों बराबर है। यहाँ पर तुम्हें बेहतर कौन है? सीखे और सिखाए। सीखने वाला भी इस हदीस में शामिल है, सिखाने वाला भी इसमें शामिल है। और अजीब बात यह है कि सीखने वाले को भी सिखाने वाले के बराबर खड़ा किया जा रहा। टीचर्स के साथ स्टूडेंट होते क्या? लेकिन अल्लाह ताला कुरान के साथ एक कंसेशन, एक इनाम ये रखा कि ये असातिज़ा के बराबर है जो कुरान को सीखता है। दुनिया में कोई ऐसा कोच नहीं है या ऐसी कॉलेज नहीं है जिसमें असातिज़ा के बराबर तलबा को रख दिया गया हो। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया, कुरान को सीखने और सिखाने वाले दोनों क्या है? दोनों बराबर है। कितना हो गया भाई? 35 मिनट हो गए।
ٹھیک ہے ابھی جی 40 منٹ 45 منٹ 30 منٹ 25 منٹ کتنا بھائی؟ نہیں اصل میں آپ لوگوں کے لیے بولنا ہے اور آپ لوگوں سے بھی میرے لیے بھی ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے ابھی 5 منٹ بولتا ہوں. تو اب دیکھیے اب تو آپ لوگوں کو یہ تمہیدی باتیں تھیں. یہ کیا تھی؟ تمہیدی باتیں. تفسیر تو ابھی شروع نہیں ہے, درس تو ابھی شروع نہیں ہوا. اب جو اگلے ہفتہ آئے گا آپ لوگوں کے سامنے وہ باتیں پیش کی جائے گی, اس لیے کہ قرآن ہے تو قرآن اب ہم لوگ کتاب پڑھتے ہیں. کتاب پڑھنے سے پہلے ہم لوگ اس کتاب کی خصوصیات کو پڑھتے ہیں. مقدمہ, ہر کتاب کے شروع میں مقدمہ لکھا ہوتا ہے. انگریزی کتابوں میں بھی اس کے متعلق کچھ لکھا, انٹروڈکشن ایسے کچھ جملے لکھے ہوتے ہیں. اس کو پڑھ لینے سے مختصر طور پر قرآن کا اس کتاب کا خاکہ ہمارے ذہن میں آ جاتا کہ اس کتاب میں کیا ہے, یہ کتاب کیوں لکھی گئی ہے. تو قرآن کے سلسلے میں سب سے پہلی چیز جو بات پیدا ہوتی ہے کہ وحی کی ضرورت کیوں پڑی. قرآن کی ضرورت کیوں پڑی بھائی؟ اللہ نبی کو بھیجتے, نبی آ کر ہم کو بتا دیتے کہ بھائی زندگی ایسے گزار لو, ختم ہو گیا نا. پھر وحی کی ضرورت کیوں پڑی؟ سب سے پہلا سوال یہ. دوسرا سوال, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے قرآن کو آسان بنا کر نازل کیا. کون ہے تم میں سے اس میں نصیحت حاصل کرے؟ تو پھر کیوں مفسرین کی ضرورت ہے, پھر کیوں علماء کی ضرورت ہے؟ تو اس کا کیا جواب؟ وحی کی کیوں ضرورت پڑی؟ اور قرآن کو جب اللہ نے آسان کیا تو یہ تفسیر کرنے والوں کی ضرورت کیوں پڑی؟ 2 سوال سمجھ میں آئے. تیسرا سوال یہ ہے, قرآن اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں پورے طور پر ایسا موجود نہیں تھا, تو یہ بعد میں کیسے جمع ہوا اور یہ صحیح ہونے کی کیا دلیل ہے؟ یہ تمام چیزیں 3 ہو گئے. اور اس کے بعد قرآن میں جو سورتوں کی ترتیب رکھی گئی, آیتوں کی ترتیب رکھی گئی, سورتوں کی ترتیب, یہ تمام, یہ پاروں کی ترتیب, یہ کب سے شروع ہوئی, کیوں ہوئی؟ نبی علیہ السلام جانے کے بعد جو قرآن تھا اس میں نقطے بھی نہیں تھے, زبر زیر پیش بھی نہیں تھے. اب ہمارے پاس زبر زیر پیش ہونے کے باوجود بھی کتنے لوگ غلط پڑھتے ہیں, نقطے ہونے کے باوجود بھی کتنا غلط پڑھتے ہیں. یہ تابعین کے زمانے سے کب شروع ہوا, کیوں شروع ہوا, وہ بھی میں اس میں بتاؤں گا. زبر زیر پیش کب لگائے گئے اور نقطے اس میں کب شامل کیے گئے, یہ. اور اللہ کے نبی صحابہ کے بعد, اور یہ جو رکوع آپ لوگ دیکھیں, رکوع عین ہوتا ہے. ایک سورت پڑھتے ہیں ہم لوگ, جیسے سورہ بقرہ میں 40 رکوع ہیں, 540 رکوعیں پورے قرآن میں موجود ہیں. یہ رکوع کیوں رکھے گئے اور سورہ فاتحہ کی شروعات کیسے ہوئی, یہ بسم اللہ کا کیا معنی, اعوذ باللہ کا کیا معنی, یہ تمام چیزیں انشاءاللہ یہ ہونے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے درس قرآن سورہ فاتحہ سے شروع ہوگی. اور تفسیر دیکھیے, یعنی کہ درس قرآن دیکھیے, پہلے سورہ فاتحہ کی مکمل درس قرآن مکمل ہونے کے بعد پھر علم ترا سے سورہ ناس تک کی تفسیر کی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اکثر لوگوں کو سورہ فیل سے لے کر سورہ ناس تک کی آیتیں کیا ہوتی ہے, یاد ہوتی ہیں. جب ان کی تفسیر, ان کا معنی ذہن میں رہے گا تو نماز میں خشوع خضوع آنے کا ایک سبب بن سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ سورہ بقرہ یاد ہے کیا کسی کو؟ بتائیے, سورہ بقرہ اگر کسی کو یاد ہے تو سورہ بقرہ سے شروع کریں گے. علماء حفاظ کو تو یاد رہے گا, عوام کو یاد رہے گا نہیں یاد رہے گا. تو اس لیے کہاں سے شروع کریں گے؟ سورہ فاتحہ کے بعد ڈائریکٹ سورہ علم ترا کو جائیں گے, اور قرآن میں جو آیتیں آئیں گی اس کو سورہ بقرہ سے پھر شروع کیا جائے گا. علم ترا, لیلافی, آیت الذی, جو سورہ ماؤن, سورہ کافرون ہے, یہ تمام چیزیں کیونکہ یاد ہے ہر ایک کو, اس کی تفسیر کرنے کے بعد سورہ بقرہ سے شروع کیے جائیں گے. تو سب کریں گے انشاءاللہ. تو پابندی کے ساتھ آنے کی کوشش کیجیے انشاءاللہ. تفسیر کرنا یا درس قرآن دینا معمولی بات نہیں ہے. یہاں آ کر 30-40 منٹ بولنا ہے تو ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ اس میں وقت لگانا پڑے گا, تیاری کرنا پڑے گا, تبھی جا کر ہم لوگ بول سکتے ہیں. ابھی بتایا نا, تفسیر کس کی معتبر ہے؟ اللہ کی ہے, میری تفسیر نہیں. کس کی تفسیر؟ اللہ کی. اللہ کے بعد اللہ کے نبی کی. ان کی باتوں کو, ان کے جملوں کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. تو کیا میں ایسے ہی آ جاؤں, چلو بھائی عمومی بات کرنا ہے, آؤ بولے تو جا کو بیٹھ جاتے ہیں ہم لوگ. کسی بھی بولو 40 دن لگے, 40 منٹ لگائے, درمیان میں بات کرو, پھر تو مطالعہ کر لے گا تم کو بولتے کیا ہم لوگ, درجہ کتاب پڑھ لے گا تم بولتے ہیں.
نہیں, اللہ تعالیٰ ایک وسیع کام کھولا ہے, آ کر بیٹھ جاتے, کر جاتے, کسے بلاتے بھی آ جاتے. نہیں بھائی کل کر تو میں دیکھ لیا نہیں, میں پڑھا نہیں, میں مطالعہ کرے نہیں, کب تو بولے, کون تو بولے نہیں بولے. تو یہ تفسیر ایسی بات نہیں ہے, اس میں کسی کی بات نہیں چلتی ہے. اور اس میں اگر کوئی آدمی اپنی طرف سے کوئی بات داخل کرے گا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, تو وہ اپنے ٹھکانہ جہنم میں بنا لے گا. تو اس لیے بہت چوکنا اس میں رہنا ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.